خیبر پختونخوا کا مجوزہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ، ایک سادہ سا جائزہ اور ممکنہ خطرات۔ عمران ریاض کا پوسٹ مارٹم، کپتان کے کون سے کیسز التوا کا شکار ہیں؟ فائر وال کی حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے آج اپنے حالیہ ویلاگ میں بتایا کہ خیبر پختونخوا کا مجوزہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ نہ صرف آئین کے خلاف ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے وسائل، مقامی روزگار اور عوامی مفاد کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے وفاقی مداخلت بڑھنے کا خطرہ ہے۔ سیکشن Y2 کے مطابق فیڈرل منرل ونگ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کان کنی اور معدنیات کے شعبے سے متعلق کاروباری معاملات کو آئین اور حکومت پاکستان کے رولز آف بزنس کے تحت چلائے، جبکہ آئین کی 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار صرف صوبوں کو حاصل ہے۔ وفاقی حکومت کو معدنیات میں دخل دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں، سوائے ریڈیو ایکٹیو معدنیات یا کسی حد تک تیل و گیس جیسے مخصوص معاملات کے۔ شیڈیول 1 میں صوبائی حکومت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ فیڈرل منرل ونگ کی رہنمائی پر دوسرے معدنیات کو اسٹریٹجک یا نایاب معدنیات کی فہرست میں شامل کرے۔ یہ رہنمائی منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کے ذریعے ہوگی، لیکن حقیقت میں سیکشن FJHK 20 کے مطابق یہ رہنمائی دراصل لازمی احکام کی صورت میں ہوگی، یعنی دوستو صوبائی ادارے وفاق کی بات ماننے کے پابند ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ منرلز ایکٹ دراصل وفاقی خود مختاری کو ڈنٹ لگائے گی، کیونکہ ناظرین کرام 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے صوبے اپنے تمام معاملات میں خود مختار ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد صوبائی معدنیات کے معاملات میں وفاقی حکومت کی مداخلت بڑھ جائے گی، جس سے وفاق اور صوبائی حکومت میں تناؤ کا خطرہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منرل ایکٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سخت پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ اس سے صوبائی خود مختاری شدید خطرے میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے بتایا کہ سیکشن 10(7) میں واضح طور پر لکھا ہے کہ صوبائی لائسنسنگ اتھارٹی فیڈرل منرل ونگ یعنی وفاق کی ہدایت کے مطابق ہی کان کنی کے لائسنس دے گی، ان کی تجدید کرے گی یا ان کا تبادلہ منتقلی، نیلامی یا بولی کروائے گی۔ سیکشن 10(8) میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ان ہدایات پر عمل نہ کیا گیا تو یہ جرم ہوگا۔ منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی میفا پر وفاق کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ سیکشن 21 میں کہا گیا ہے کہ میفا صوبائی حکومت کو سفارشات دے گا، لیکن سیکشن 20A کے ذیلی شقوں FJHK میں اسے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ میفا میں صرف وہی تجاویز دے جو فیڈرل منرل ونگ فراہم کرے۔ تصور کریں دوستو، ایک ایسا ادارہ جس میں صوبائی وزراء اور سیکرٹریز شامل ہو، وہ صرف وہی تجاویز لے سکیں گے جو وفاقی حکومت کہے گی، یعنی صوبائی خود مختاری کا صرف نام ہوگا، اصل اختیار اسلام آباد کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد دوستو عمران ریاض نے بتایا کہ سیکشن 29H کے مطابق وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نیوکلیر انرجی، تیل یا گیس کے لیے کسی بھی صوبائی علاقے میں داخل ہو سکے۔ حالانکہ اس مقصد کے لیے پہلے ہی قوانین موجود ہیں، تو پھر اس خصوصی اجازت کی ضرورت کیوں دی گئی؟ یہ دراصل صوبے کی زمین پر کنٹرول حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ سیکشن 2KK کے مطابق جن پرانے یا نئے بڑے کان کنی کے معاہدوں کے مالکان نجی کمپنیاں ہیں، ان سب کو لازمی طور پر حکومت کے اداروں کے ساتھ مشترکہ معاہدہ جوائنٹ وینچر کرنا ہوگا، وہ بھی حکومت کی شرائط پر۔ انہی پرائیویٹ کمپنیوں کو زبردستی کہا جائے گا کہ وہ اپنی ملکیت حکومت کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ عمل بلیک میلنگ یا جبری قبضے جیسا ہے۔ غیر ملکی ریاستی کمپنیاں حکومتی اداروں کے ساتھ کیسے کام کریں گی؟ سیکشن 2RR کے مطابق وہ کمپنیاں جن میں زیادہ شیئر کسی غیر ملکی حکومت کی ملکیت میں ہوں، انہیں بھی ریاستی ادارہ شمار کیا جائے گا، یعنی غیر ملکی حکومتیں بھی یہاں آ کر ہمارے وسائل کی مالک بن سکتی ہیں اور انہیں مقامی حکومتی ادارے جیسا درجہ دیا جائے گا۔ یہ بات نہ صرف قابل فہم ہے بلکہ قومی سلامتی اور مقامی مفادات کے لیے بھی خطرہ ہے۔ عمران ریاض نے کہا یہ قانون بظاہر ترقی اور بہتری کے لیے پیش کیا گیا ہے، مگر اس کے اندر چھپے کئی ایسے نکات ہیں جو وفاقی حکومت کو آئینی دائرہ کار سے باہر لا کر طاقت دے رہے ہیں، نجی کاروبار پر زبردستی کروا رہے ہیں، غیر ملکی حکومتوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا کی خود مختاری پر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ قانون نہ صرف آئین کے خلاف ہے بلکہ KPK حکومت کے وسائل، مقامی روزگار اور عوامی مفاد کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام عمران ریاض نے بتایا کہ بیرسٹر سلمان صفدر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کافی عرصے سے کیسز التوا کا شکار ہیں، ہماری بار بار کی درخواست کے باوجود توشہ خانہ کا کیس نہیں لگایا جا رہا۔ جس دن کیس لگے گا اسی دن یا اسی ہفتے ختم ہوگا۔
اگر عمران خان پر 300 کیسز ہیں تو 295 کیسز میں عمران خان کی یا تو ضمانتیں ہو چکی ہیں یا پھر کپتان بری ہو چکے ہیں۔ اب 2022 کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے 2025 گزر رہا ہے، اس سلسلے کی روک تھام ہونی چاہیے اور عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، سینئر صحافی عیسیٰ نقوی نے اس حوالے سے اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ جب عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت پی ٹی آئی رہنما ایک ولیمے میں موجود تھے اور ان میں کچھ لوگ علیمہ خان کے دھرنے کی مخالفت کر رہے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ گنڈا پور جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کا کہتا ہے تو جیل میں مجھ پر سختیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اب یہ تحریک انصاف کے اندرونی حالات کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح تحریک انصاف کے رہنما اپنے مزے میں مصروف ہیں اور مختلف پارٹیز انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ اور بہنیں سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ پی ٹی آئی نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی بہنوں تک کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا رہی اور نہ ہی پی ٹی آئی کی قیادت نے کپتان کی بہنوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پہ کوئی حکمت عملی اپنائی۔ پی ٹی آئی کی قیادت کی یہی ناقص کارکردگی نے ابھی تک عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ورنہ جتنی عوامی سپورٹ کپتان کے ساتھ موجود ہے، اگر کوئی بھی اور سیاستدان ہوتا تو اس کی پارٹی اس کو کب تک رہا کروا چکی ہوتی۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت ہمیشہ سے اپنے ہی فائدے دیکھتی رہی ہے، انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی۔ اس کے بعد ناظرین عمران ریاض نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے 40 ارب میں چینی کمپنی کو فائر وال کا ٹھیکہ دیا گیا، مگر فائر وال کا مقصد پورا نہیں ہو سکا جس طرح وہ چاہتے تھے۔ کسی طرح بھی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نہیں رک سکا، فائر وال سوشل میڈیا پیغامات کو فلٹر نہیں کر سکتی، 40 ارب ڈوب گئے۔ سینئر قیادت نے اس پر انکوائری کا آرڈر دیا ہے۔ شیر افضل مروت نے بھی اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو ریاست سمیت ہر سیاسی جماعت نے روکنے کے لیے اربوں ڈالر جھونک دیے، مگر ناظرین جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دراصل عوام کی آواز ہے، کتنوں کو دبایا جا سکتا ہے۔ دراصل ایک دن عوام کی آواز میں ہی سرخرو ہونا ہے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔ خیبر پختونخوا کا مجوزہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ، ایک سادہ سا جائزہ اور ممکنہ خطرات، عمران ریاض کا پوسٹ مارٹم، کپتان کے کون سے کیسز التوا کا شکار ہیں، فائر وال کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے آج اپنے حالیہ ویلاگ میں بتایا کہ خیبر پختونخوا کا مجوزہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ نہ صرف آئین کے خلاف ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے وسائل، مقامی روزگار اور عوامی مفاد کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے وفاقی مداخلت بڑھنے کا خطرہ ہے۔ سیکشن Y2 کے مطابق فیڈرل منرل ونگ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کان کنی اور معدنیات کے شعبے سے متعلق کاروباری معاملات کو آئین اور حکومت پاکستان کے رولز آف بزنس کے تحت چلائے، جبکہ آئین کی 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار صرف صوبوں کو حاصل ہے۔ وفاقی حکومت کو معدنیات میں دخل دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں، سوائے ریڈیو ایکٹیو معدنیات یا کسی حد تک تیل و گیس جیسے مخصوص معاملات کے۔ شیڈیول 1 میں صوبائی حکومت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ فیڈرل منرل ونگ کی رہنمائی پر دوسرے معدنیات کو اسٹریٹجک یا نایاب معدنیات کی فہرست میں شامل کرے۔ یہ رہنمائی منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کے ذریعے ہوگی، لیکن حقیقت میں سیکشن FJHK 20 کے مطابق یہ رہنمائی دراصل لازمی احکام کی صورت میں ہوگی، یعنی دوستو صوبائی ادارے وفاق کی بات ماننے کے پابند ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ منرلز ایکٹ دراصل وفاق کی خود مختاری کو ڈنٹ لگائے گی، کیونکہ ناظرین کرام 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے صوبے اپنے تمام معاملات میں خود مختار ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد صوبائی معدنیات کے معاملات میں وفاقی حکومت کی مداخلت بڑھ جائے گی۔